جنگ بدر۔ کمسنوں کو چھانٹ دینے اور فوج کا جائزہ لینے کے بعد سپاہیوں کی تعداد 313 رہ گئی، جن میں 60 مہاجر تھے اور باقی تعداد انصار کی تھی۔ مدینے سے شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس پر سرفروش مجاہدوں کا یہ لشکر روانہ ہوا۔ دنیا کی نگاہ نے بڑے بڑے جرار لشکر دیکھے تھے، سبا رفتار گھوڑے، زرہے، خود بختر، چار آئینہ، جوشن، تلواریں، ڈالے، نیزے، برچھے اور وہ سب کچھ جس سے دشمن کی فوج کا قلع قمع کیا جا سکتا ہے۔ لشکر کے ساتھ رسد کا سامان، خیمے، ڈیرے، شامیانے، چتر، نوبت، نکارے، مگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فوج تھی۔ ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں اور پھٹی ہوئی زرہیں تھی۔ ایک ایک سواری پر 2 3 مجاہد سوار تھے۔ رسد کی جگہ اللہ کا نام تھا۔ بہت سے بہت چند تھیلے ستو اور کھجور کے ہوں گے۔ ظاہری ساز و سامان ان کے پاس ایمان کی قوت اور اسلام کا جوش تھا۔ گھروں سے یہ لوگ اس بات کا عزم کر کے چلے تھے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیں گے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ان مجاہدین کو صرف اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور یہی اعتماد، یقین اور ایمان انہیں موت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ تھا۔ جب سے اللہ کا ڈر ان کے دل میں آیا اور سب ڈر، تمام دہشتیں اور سارے وسوسے دل سے نکل گئے، تکبیریں پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ نماز کا وقت ہو جاتا تو خدا کے سامنے انتہائی خشیت و خضوع کے ساتھ جھک جاتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام، پیشوا اور امیر لشکر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پر ان کی قسمت ناز کر رہی تھی کہ اے چرواہو، تم کو زمین و آسمان مبارکباد دے رہے ہیں، آسمانوں سے تمہارے نام سلام آ رہے ہیں۔ فخر موجودات کے ساتھ ہم سفر ہونا ہی بہت بڑی سعادت اور نیکی ہے، اور یہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بادیہ پیمائی ہو رہی ہے۔ فوج کی کمان خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ خوش قسمتی اور فیروز مندی کی یہ معراج ہے۔ کفار قریش پوری تیاری اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ 1000 سے کچھ اوپر ان کی تعداد تھی۔ ہتھیاروں، سواریوں اور رسد کے سامان کی بہتات تھی۔ قریش کے تمام رئیس بنفس نفیس شریک تھے۔ ابو لہب بیماری کے سبب نہ آ سکا تو اس نے اپنی جگہ ایک بہادر آدمی کو لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ عقبہ بن ربیع فوج قریش کی سپہ سالاری کر رہا تھا۔ مدینے سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر بدر واقع ہے۔ یہ مقام شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ قریش جب یہاں بدر پہنچے تو انہیں پتہ لگا کہ تجارتی قافلہ جس کا امیر ابو سفیان تھا، سلامتی کے ساتھ نواحِ مدینہ سے نکل گیا اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ مسلمان مدینے سے منزلوں دور جا کر ان کے قافلے کا پیچھا کرنے سے رہے۔ اس لیے زہرا اور عدی کے قبیلوں کے رئیسوں نے کہا کہ ہم اپنے قافلے کے بچانے کے لیے مکہ سے چلے تھے، قافلہ صحیح سلامت شام کی طرف کوچ کر گیا تو ہمیں بھی مکہ کو لوٹ جانا چاہیے۔ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا کسی طرح مناسب نہیں، مگر ابو جہل نے کسی کا کہا نہ مانا۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ عتبہ اور امیہ تک کچھ نرم پڑ گئے، لیکن ابو جہل کی شقاوت یہاں پہنچ کر سخت تر ہوتی چلی گئی۔ وہ دشمن اسلام بولا کہ مکہ کو یوں ہی لڑے بڑے بغیر خالی ہاتھ لوٹ جانا بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ قافلہ چلا گیا تو کیا ہوا، ہمارے دشمن مسلمان تو موجود ہے۔ ان لوگوں کی موجودگی عرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب ادھر آئے ہیں تو آؤ اس خطرے اور فتنے کو بھی مٹاتے چلیں۔ قریش پہلے سے بدر پہنچ چکے تھے اور مضبوط اور محفوظ مورچوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ صحابہ کرام مسلسل سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔
رات کو سب نے آرام کیا۔ مسلمانوں کے اس پورے لشکر میں بس ایک ذات بیدار تھی اور وہ ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اپنے خدا کے آگے سرب سجود اور مصروف دعا رہے۔ سب سو رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اپنا دکھ درد رحمت للعالمین نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا۔ رات کا دن لکھا جنگل، دشمنوں کے حملے کا خطرہ، اور اس عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبولیت نثار ہو گئی۔ باب اجابت جوم جوم اور کانپ کانپ گیا۔ عرش کے کنکرے ہلنے لگے، زمین کی تنابیں، آسمان کا شامیانہ لرز لرز گیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بندے نے اپنے معبود سے خلوت میں کیا کہا اور ادھر سے کیا جواب ملا؟ جس کا دل ذرا سی گرانی محسوس کرے اور جبریل امین تسلی کے لیے فوراً حاضر ہو کر عرض کرے کہ آپ کے خدا نے پیغام بھیجا ہے، اور آج جب وہ خود گڑ گڑا رہا ہو، اس کی پیشانی اللہ کی جناب میں خاک آلود ہو رہی ہو، تو اسے ایسے عالم میں نہ جانے ادھر سے کیا پیغام آئے ہوں گے۔ یہی وہ بزم سروری خلوت ہے کہ جبریل امیرا ہم خبر نیست۔ مدینہ میں بدر تک کا راستہ بہت ہی دشوار گزار گاٹھیوں سے ہو کر گزرتا تھا، مگر بدر کے آس پاس کی زمین ہموار تھی، کہیں کہیں ٹیلا بھی تھا۔ اسی میدان کے ایک کنارے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر کا ایک سائبان بنا دیا۔ سعد بن معاذ قریش کے نیچے ننگی تلوار سونت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ سعد اس عزم کے ساتھ ایستادہ تھے کہ جان دے دوں گا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دوں گا۔